صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نماز کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ قرآن پاک میں 18ویں پارے میں سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایمان والوں کو خوشخبری دی گئی ہے کہ بے شک وہ اللہ کے فضل سے اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو کر ہر ناپسندیدہ چیز سے نجات پا جائیں گے۔ مزید صفحہ 496 پر لکھا ہے کہ ایمان والے خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اس وقت ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، ان کے اعضاء ساکن ہوتے ہیں، یعنی ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں، پرسکون ہوتے ہیں۔ خشوع کی تعریف یہ ہے کہ دل کا فعل اور ظاہری اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کا عمل۔ دل کا فعل یعنی اللہ کی عظمت پیش نظر ہو، دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو، نماز میں دل لگا ہو، اور ظاہری اعضاء کا عمل یعنی سکون سے کھڑا رہے، ادھر ادھر نہ دیکھے، اپنے جسم اور کپڑوں کے ساتھ نہ کھیلے، کوئی فضول کام نہ کرے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز میں خشوع مستحب ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں نماز کا کمال، نماز کا نور، نماز کی خوبی فہم و تدبر اور حضور قلب پر ہے۔ مطلب یہ کہ اعلیٰ درجے کی نماز وہ ہے جو خشوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جس مسلمان پر فرض نماز کا وقت آئے اور وہ اچھی طرح وضو کر کے خشوع کے ساتھ نماز پڑھے اور درست طریقے سے رکوع کرے تو وہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، جب تک وہ کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ اور یہ یعنی گناہوں کی معافی کا سلسلہ یہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے، یعنی کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ رکوع سے مراد ہے نماز کے تمام ارکان، یعنی وہ نماز کے تمام ارکان اچھی طرح اور خشوع کے ساتھ ادا کرے۔ تمام ارکان اچھی طرح ادا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر رکن پورے طریقے سے ادا کرے، سنتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کرے۔ مزید فرماتے ہیں کہ نماز صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہوگی، کبیرہ گناہوں کے لیے کفارہ نہیں، کیونکہ کبیرہ گناہ نماز سے معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے توبہ اور اس کے تقاضے یہ ضروری ہیں۔ مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے راہ علم، اس کے صفحہ 87 پر ہے کہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا اور تحصیل علم یعنی علم دین حاصل کرنے میں لگے رہنا یہ غموں اور فکروں کو دور کر دیتا ہے۔ نماز کو صحیح خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا یہ بھی غموں کو دور کر دیتا ہے۔ اگر کوئی نماز بھی پڑھتا ہے اور ساتھ غمگین بھی ہے، فکریں بھی اسی طرح ہی ہیں، تو پھر اپنی نماز پہ توجہ دینی چاہیے کہ اس نماز میری مکمل نہیں ہے، درست نہیں ہے، ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور علم دین حاصل کرنے میں جو لگا رہتا ہے اس کی بھی غم اور فکریں اللہ پاک دور فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اسی راہ علم کے صفحہ 92 پر ہے روزی میں برکت کا مضبوط ترین ذریعہ یہ ہے کہ انسان نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرے، اس کی روزی میں برکت ہو جائے گی۔ تعدیل ارکان کا لحاظ کرتے ہوئے یعنی ٹھہر ٹھہر کر نماز ادا کرنا، نماز کے ارکان ٹھہر ٹھہر کے ادا کرتے ہوئے، تمام واجبات سنن آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کرے۔ تابعی بزرگ سیدنا مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ اس قدر توجہ سے نماز پڑھتے کہ اپنے آس پاس کی چیزوں کی خبر ہی نہیں ہوتی ان کو۔ ایک بار نماز میں مشغول تھے کہ قریب آگ لگ گئی، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں چلا آگ لگی۔ لوگوں نے شور مچایا کہ آگ لگ گئی ہے، لیکن آپ کو احساس نہیں ہوا کہ میرے قریب آگ لگ چکی۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اور ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے، جیسی نماز کا وقت ہوتا آپ ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں جانتے نہیں، اور ہم آپ کو نہیں جانتے، آپ ہمیں نہیں جانتے۔ یہ کیفیت ہو جاتی جیسی نماز کا وقت شروع ہوتا۔
پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز میں ایسے ہوتے گویا گڑی ہوئی میخ ہیں. بعض صحابہ کرام رکوع میں اتنے پرسکون ہو جاتے کہ چڑیاں بے جان سمجھ کے اوپر آ کے بیٹھ جاتی تھیں، ایسا رکوع کرتے. بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ نماز والی کیفیت پر اٹھائے جائیں گے، یعنی جتنے پرسکون اور اطمینان سے وہ نماز ادا کریں گے یا نماز کے اندر جتنا ان کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے اس کے مطابق ان کا حشر ہوگا، اس کے مطابق اٹھائے جائیں گے. اللہ پاک ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم خشوع خضوع کے ساتھ نماز کس طرح پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمیں سیکھنا پڑے گا. مختلف کتابیں ہیں، فیضان نماز بڑی پیاری کتاب ہے، اس میں سے بھی نماز سیکھ سکتے ہیں. دیگر بار شریعت وغیرہ سے نماز سیکھ سکتے ہیں. آج کل تو سوشل میڈیا سے یوٹیوب میں بہت ساری ویڈیوز ایسی ہیں نماز سکھانے کی. تو خشوع کی جگہ دل ہے، جبکہ اعضاء اس کے ظاہر ہونے کا مقام ہے. خشوع کا حاصل ہونا اللہ کی نہایت عظیم نعمت ہے. شیطان پہلے تو بندے کو نماز سے روکتا ہے، اگر بندہ پھر بھی نماز پڑھنے لگتا ہے تو مختلف دنیاوی چیزیں یاد دلا کر نماز کی روح یعنی خشوع خضوع ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. بزرگان دین خشوع خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کیا کرتے تھے. ہمیں بھی خشوع خضوع حاصل کرنے کے لیے خوب کوشش کرنی ہے. اسے پانے کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں بھی مانگنی چاہیے. دعا مانگنی چاہیے اللہ مجھے نماز میں خشوع خضوع عطا فرما دے. گڑ گڑا کے دعائیں مانگنی چاہیے. ہو سکے تہجد میں اٹھ کے دعا مانگے اللہ مجھے نماز میں خشوع خضوع عطا فرما. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع. یا اللہ میں اس دل سے تیری پناہ لیتا ہوں جو خشوع اختیار نہ کرے. ایک دعا یہ بھی مانگتے تھے، رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطواعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا. اے میرے رب مجھے تیرا بہت شکر گزار، تیرا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والا، تجھ سے بہت ڈرنے والا، تیرا نہایت فرما بردار، تیرے لیے خشوع اختیار کرنے والا، تیری بارگاہ میں بہت گریہ ازاری کرنے والا، رجوع لانے والا بنا. ایک اور دعا حضور یوں کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہا. اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے جو خشوع اختیار نہ کرے، اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اس دعا سے جو قبول نہ ہو. ایک اور دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من صلاۃ لا تنفع. اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں اس نماز سے جو نفع نہ دے. تو اگر آپ خشوع اور خضوع سے نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو گناہوں سے پرہیز کرنا پڑے گا. گناہ جو ہے یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے خشوع خضوع میں. گناہ پر قائم رہتے ہوئے خشوع حاصل نہیں ہو سکتا، گناہ چھوڑنے پڑیں گے. اگر دل میں نرمی اور خشوع لانا چاہتے ہیں تو نیکیوں کی کثرت کیجیے. ایک عظیم الشان نیکی ہے تلاوت قرآن. تلاوت قرآن زیادہ کرنی چاہیے، اس سے بھی دل میں نرمی آتی ہے، خشوع پیدا ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے تلاوت کی وجہ سے. لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا بھی دل کی نرمی کا باعث ہے. ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو. مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے خاتون نے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کر، تیرا دل نرم ہو جائے گا. جب اس عورت نے ایسا کیا تو اس کا دل نرم ہو گیا، بس اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا شکریہ ادا کیا. تو ہمیں بھی چاہیے موت کی کثرت سے یاد کریں. جیسے ابھی صبح ہوئی ہے تو کچھ پتہ نہیں شام نہیں ہوگی، یہی تصور رکھیں کہ شام نہیں ہوگی ہماری زندگی میں. شام ہو گئی تو یہ تصور ہو کہ بس صبح دیکھنی نصیب نہیں ہوگی. ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھیں، ہر وقت موت کا تصور پیش نظر ہو. تو گناہوں سے ایک تو پرہیز کرنا ہوگا. خشوع خضوع کے لیے تلاوت قرآن کثرت سے ہمیں کرنی چاہیے. ایک حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں ہر نمازی کی نماز قبول نہیں فرماتا، بلکہ
میں اس کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کے پیش نظر عاجزی اختیار کرے، میری حرام کی ہوئی چیزوں سے رکا رہے، کیونکہ حرام کمائی بھی یہ نماز کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو اپنی سورس آف انکم پہ غور کرنا چاہیے، اگر اس میں حرام کی آمیزش ہے تو پھر نمازیں قبول بھی نہیں ہوں گی اور دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، قبولیت میں بھی رکاوٹ ہوگی۔ میری نافرمانی پر نہ اڑے، بھوکے کو کھانا کھلائے، بے لباس کو لباس پہنائے، مصیبت زدہ پر رحم کرے، مسافر کو ٹھکانہ دے، اور یہ سب کچھ میری رضا کے لیے کرے۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں اس کے چہرے کا نور میرے نزدیک سورج کے نور سے زیادہ روشن ہوگا۔ اس کے علاوہ میں اس کی جہالت کو حلم یعنی بردباری اور نرمی، اور تاریکی کو روشنی بنا دوں گا۔ وہ مجھے پکارے گا، میں اسے لبیک کہوں گا، مجھ سے سوال کرے گا، میں اسے عطا کروں گا، مجھ پر قسم اٹھائے گا، میں اس کی قسم پوری کر دوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنا قرب عطا کر کے اس کی نگہبانی کروں گا، اور فرشتوں کے ذریعے اس کی حفاظت کروں گا۔ تو خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ان تمام چیزوں سے خود کو فارغ کر لے جو نماز میں توجہ بٹھنے، یاد الہی سے غافل کرنے کا باعث بن سکتی ہیں۔ جگہ پرسکون ہو، شور شرابے سے دور رہیں، سامنے کے پردے یا جائے نماز پر ایسے نقش و نگار، سلوٹیں، غبار وغیرہ نہ ہو جس سے توجہ بٹے اور خشوع و خضوع میں خلل پڑے۔ سخت سردی اور سخت گرمی سے بچاؤ کے اسباب بھی اختیار کیجیے۔ اگر کھانے یا پیشاب وغیرہ کی حاجت ہو، اس سے فارغ ہو جائیے۔ کئی لوگوں کو پیشاب لگا ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں پھر وضو کرنا پڑے گا، چلو اسی میں نپٹاتے ہیں تاکہ وضو نہ کرنا پڑے۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر پیشاب کی حاجت ہے، پخانے کی حاجت ہے، ری کا مسئلہ ہے، یا اور بھی جو بھی اس طرح کی چیزیں جس سے توجہ بٹے، اس کام سے فارغ ہو لیں، اطمینان سے، سکون سے نماز ادا کرنی چاہیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آدمی کی سمجھداری سے ہے کہ پہلے ہی اپنا ضروری کام نمٹا لے تاکہ نماز شروع کرتے وقت اس کا دل فارغ ہو۔ تابعی بزرگ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ اپنے اہل خانہ سے فرماتے ہیں کہ مجھ سے متعلق اپنی تمام حاجتیں میری نماز شروع کرنے سے پہلے مجھے بیان کر دو۔ خشوع حاصل ہونے کے لیے نماز میں پڑھی جانے والی صورتوں اور اذکار نماز، مثلا ثنا ہے، سورہ فاتحہ ہے، جو صورت پڑھ رہے ہیں، رکوع، سجدے کی تسبیحات، درود شریف وغیرہ کے معانی معلوم ہو، مطلب پتہ ہو، تاکہ پتہ چلے نا کہ میں اپنے اللہ سے کیا کلام کر رہا ہوں، کیا عرض کر رہا ہوں۔ آیات اور دعاؤں کے معانی اگر ذہن میں موجود ہوں گے تو خیالات پر قابو پا سکیں گے، اور انشاءاللہ پورے طور پر خشوع اور خضوع سے نماز ادا کرنے کی انشاءاللہ سعادت نصیب ہو جائے گی۔ تو اس طرح اور بھی بہت سارے مدنی پھول ہیں خشوع لانے کے لیے، انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں عرض کرتا رہوں گا تاکہ ہماری نماز خشوع خضوع والی نماز ہو جائے، اور نماز پڑھنے کا پھر مزہ بھی آئے، اور ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو جائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی ہی نماز ادا کرنے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔